جو ہمارے لبرلز ہیں، جو ویسٹرن یا پاکستانی معاشرے میں بھی رہتے ہیں، وہ اکائی کے طور پہ فیملی کو نہیں لیتے، وہ اپنے آپ کو لیتے ہیں۔ اب اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ وہ جب صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ اپنی صحیح معنوں میں پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا رائٹیس مائنڈ، یہ ایک کتاب ہے جوناتhan ہیٹ کی۔ یہ ایک بہت ہی اچھے رائٹر ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی یونیک سا موضوع پہ یہ کتاب لکھی ہے۔ رائٹیس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو جب صحیح مانتے ہیں اور باقی سارے تقریباً غلط ہوتے ہیں تو اس وقت ہم رائٹیس طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور مائنڈ ہے۔ اس کا کیپشن بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جوناتhan ہیٹ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اچھے لوگ ہیں وہ یا تو دین یا پولیٹکس کی بنیاد پہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے۔ یہ ویڈیو کتاب، شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے۔ جب آپ اس کتاب کو اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں وداؤٹ اینی پری ریکویزٹ، اور آپ کچھ بنیادی اپنے جو ان سے کنسیپٹ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تمام لوگ جو سوچتے ہیں وہ اپنے اپنے تئیں ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری طرف سے 6 نظر آتا ہے وہ کسی کو 9 نظر آتا، اور یہ لڑائی ساری عمر ختم نہیں ہوتی کہ یہ 6 ہے یا 9 ہے۔ اس کتاب کو میں ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی تمام باتوں سے میں اگری کرتا ہوں، بلکہ کسی جگہ انہوں نے کچھ اسلام پہ تنقید بھی کی ہوئی ہے، ظاہر ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا، لیکن ریسٹ آف اٹ، باقی جو آرگیومنٹ انہوں نے دنیا میں تمام ذہنوں کو سمجھنے کے لیے دیا ہوا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس میں بہت حد تک سچائی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 2 قسم کے ذہن ہیں عمومی طور پہ امریکہ میں، کیونکہ وہ بیسڈ ہیں، تو وہ ذکر کرتے ہیں کنزرویٹیوز کا اور لبرل کا۔ کنزرویٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے پاس ہے اس میں جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور آپ اس کی کمائی لے کے کسی اور کو نہ دیں۔ مثال کے طور پہ جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو کما نہیں رہا تو آپ اس کو پیسے مت دیں۔ آپ امیگرینٹس کو ہمارے ملکوں میں آنے دیتے ہیں تو آپ امیگرینٹس کو ہمارے پیسوں پہ کیوں پال رہے ہیں؟ وہ خود کمائیں، خود کھائیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اس لیے تو نہیں کما رہے کہ وہ بھی کھائیں۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ جناب ساروں کو جینے دو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب غریبوں کا خیال رکھو، جو نہیں کما سکتا اسے کما دو، سب کو آنے دو، کسی کو مت روکو۔ لبرلز کا اپنا انداز ہے۔ لبرلز جن سے ہیں وہ کئی باتوں میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، کنزرویٹیوز کئی باتوں میں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یہ دونوں کمپلیٹلی غلط یا کمپلیٹلی صحیح نہیں۔ اصل کنسیپٹ یہ ہے کہ ان دونوں کے ایک ہی معاشرے میں ہونے کی وجہ سے بیلنس کریٹ ہوا ہے۔ اگر اس معاشرے یا کسی بھی معاشرے میں صرف ایک ہی ذہن مکمل طاقت اختیار کر جائے تو وہ معاشرہ ذرا ایکسنٹرک ہو جاتا، وہ ایک ڈائریکشن میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری ڈائریکشن کی کسی بھی دلیل کو وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی ایگزامپل دنیا میں بہت سارے معاشرے ہیں، اور میں اس کی ایگزامپل اگر دینی لحاظ سے نہیں کرتا تو نارتھ کوریا لے لیجئے کہ نارتھ کوریا میں بھی انہوں نے جب ایک چیز سوچ لی اور دوسری کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں تو وہ دنیا سے ذرا الگ ہو گئے۔ دوسری طرف ساؤتھ کوریا ان کے ساتھ ہے، سیم جینز، سیم لوکیشن، ایجوکیشن لیول کسی زمانے میں دونوں جگہ ٹھیک تھا، لیکن وہ کہاں پہ چلا گیا اور نارتھ کوریا پیچھے رہ گیا۔ نارتھ کوریا کا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ان سا ہے، میں اس کو سارا کا سارا غلط بھی نہیں کہتا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ سچ جو ان سا ہے وہ دائیں اور بائیں کے کہیں درمیان میں ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ 2 ایکسٹریمز پہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور بعض کا ہوتا یوں ہے کہ ایک انسان ایک خاص اوپینین رکھتا ہے
وہ دوسرے کی اوپینین سنتا تو ہے، لیکن اتنی دیر میں جب وہ دوسرے کی اوپینین سن رہا ہوتا ہے وہ اپنا اگلا جواب تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ سن رہا ہی نہیں ہوتا، وہ تیار کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہی یہ بندہ اپنی دلیل ختم کرے گا تو میں جوابی وار کر دوں گا۔ اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ چیزیں آگے نہیں چلتی۔ آپ سوری زندگی نیا نہیں سوچ سکتے، آپ جس لیول پہ ہیں آپ اس سے آگے نہیں چلے جاتے۔ اپنی دلیل دے کے آپ کسی کو بعض اوقات اپنے بارے میں، اپنے رائے کے بارے میں تو کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے کچھ سیکھ نہیں پاتے۔ کوئی بھی عقل دنیا میں عقل کل نہیں ہے، تو اس لیے اوپن مائنڈ کے ساتھ مختلف ذہنوں کو ایک ہی معاشرے میں رہنے کا حق ہے۔ جب وہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں تو چیزیں بیلنس کے ساتھ چلنا شروع ہوتی ہیں اور ایکسٹریمز پہ نہیں جاتی۔ اس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری ایگزامپلز دی۔ انہوں نے ایگزامپل مثال کے طور پہ دی کہ وہ انڈیا گئے ریسرچ کرنے پہ، تو انڈیا میں ریسرچ کرنے پہ ان کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں کہ وہاں پہ جو امریکن ہیں وہ انڈیویجول سوچ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ جو ایک انسان کی ضرورتیں ہیں وہ باقی قوم کی ضرورتوں یا کسی بھی یونٹ، جیسے کہ ایک نیشن کی، ایک محلے کی ضرورت، ایک قوم کی ضرورت سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کا اپنا زندگی ہے، وہ چاہے تو جس طرح زندگی گزارے۔ لیکن جب انڈیا اور چائنا کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ علاقائی ضرورتیں یا قوم کی ضرورتیں یا آپ کی لوکیلٹی کی ضرورتوں کو آپ سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ یا عام زبان میں فیملی سسٹم آپ کو انڈیا پاکستان میں زیادہ ملے گا۔ یہاں پہ ہم ایز اے فیملی ممبر سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ میں ایک باپ ہوں اور میری جو سب سے بڑی جس زندگی کی فرض کریں کہ کوئی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ باپ ہونے کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پہ جو ہمارے لبرلز ہیں، جو ویسٹرن یا پاکستانی معاشرے میں بھی رہتے ہیں، وہ اکائی کے طور پہ فیملی کو نہیں لیتے، وہ اپنے آپ کو لیتے ہیں۔ اب اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ وہ جب صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ اپنی صحیح معنوں میں پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ پروگریسو ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر دکھاتے ہیں، وہ اپنی پروفیشن میں، اپنی چیزوں میں، اپنے بزنسز میں آگے نکلتے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی انسان اپنی فیملی یا اپنی کچھ دوسری شناخت یا اپنی قوم کو اپنے پاؤں کی بیڑی بنا لیتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ اپنی پوٹینشیل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ فیملی کو ایک اکائی سمجھتے ہیں، جو اپنی ذات سے زیادہ اپنی فیملی کی ضرورت کو اس سے اوپر سمجھتے ہیں، اور جیسے اسلام کے لوگ اپنی جو سی قوم ہے، اسلامی امت ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے اوپر سمجھتے ہیں، اگر واقعی سمجھتے ہیں تو اس صورت کے بھی کچھ اپنے فائدے ہیں۔ فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، فیملی کو جو کمزور ہوتا ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے سپورٹ کرنا، اور دیٹ از گڈ۔ اور دوسری طرف لبرل جو ان سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فرض کریں کوئی بندہ کماتا ہی نہیں ہے اور وہ اسے عادت پڑ جائے گی کہ آپ اسے پیسے دیں گے، آپ اسے مدد کرتے رہیں گے، تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ میری مدد ہوتی رہے اور میں کام ہی نہ کروں۔ اگر آپ غور کیجئے تو کچھ بات ان کی بھی سچ ہے اور کچھ بات ادھر بھی سچ ہے۔ یہاں پہ فیملی سسٹم جو ان سا ہے وہ پریزرو ہو گیا، ادھر فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ آخر میں وہ کچھ بتاتے ہیں کہ جب حکومتیں آتی ہیں لبرل یا کنزرویٹو تو وہ ڈیسیجن میکنگ کیسے کرتی ہیں، اور لبرلز کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر ایک بنیادی فلا ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات انڈیویجول رائٹس، ایک انسان کے رائٹس کے اوپر ایسی لیجسلیشن کر دیتے ہیں یا ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے عارضی طور پہ تو وہ اس انسان کی آزادی کو بڑھاتے ہیں، لیکن اوورآل اس معاشرے کی جو سی اکائیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا۔ لوگ ایک قوم کے طور پہ زیادہ تر محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور کسی کی تکلیف کو اپنے سمجھنے کے بارے میں وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ کنزرویٹیوز جو ان سے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے جو ان سی ریسورسز ہیں ان کو بیسٹ پاسبل وے میں یوٹیلائز کیا جائے اور ہم اپنی شناخت نہ کھو بیٹھیں۔ وہ کنزرویٹیوز ہم بھی ہو سکتے ہیں، جو لوگ دین کے قریب ہیں ان کو بائی ڈیفینیشن فنڈامنٹلز کہا جاتا ہے۔
फंडामेंटलिस्ट होना कोई गाली नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं। इसको आप ये समझिए कि फंडामेंटलिस्ट होना उन चीज़ों से अटैच हो जाना है जिनको हमने एक बुनियादी असूल मान लिया हो। किसी की राय में वो 100% गलत हो सकता है। अगर हम किसी के राइट्स नहीं मार रहे तो फंडामेंटलिस्ट होने में भी कोई बुराई नहीं। दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स हैं, कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है कि वो लोग सिर्फ वो काम करना चाहते हैं जो पहले से होता आ रहा है, वो कुछ नया नहीं करना चाहते, और अगर कोई नया करने की कोशिश करता है तो वो उसको बुरा समझते हैं। अब वो बाय डिज़ाइन चाहते ही हैं कि कल्चर प्रिजर्व रहे, उनको दीन से ज़्यादा भी कल्चर का फिक्र होती है। वो भी कुछ बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन अपने अंदाज से सोच रहे हैं। फंडामेंटलिस्ट भी अपने अंदाज से सोच रहा है, वो भी इस दुनिया में भी अच्छा रहना चाहता है, और उसका ख्याल है कि उसके दीन में या उसकी जो सी शरीयत है या उसका जो सा पॉलिटिकल विजन है वो ही दुनिया के मसाइल का हल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो समझने की चीज़ है इस सारी चीज़ से निकलती कि आप सब और मैं अपने अपने यकीन और अपनी अपनी राय के साथ जुड़े रहें, लेकिन लोगों की राय को भी सुनें, सिर्फ उसकी इज्जत ना करें। कहा जाता है लोगों की राय की इज्जत करें। मैं कहता हूँ एक दफ़ा अपना प्याला खाली करके, अपना गिलास खाली करके दूसरे की बात सुनें। सीखने का मौका यहीं से निकलेगा, और आपका जहन जब तक नई चीज़ नहीं सीखेगा वो खड़े पानी की तरह थोड़ा सा बदबूदार हो सकता। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।